آنریبل سینیٹر بزنجو صاحب. سر آ رہا ہوں جناب. ڈاکٹر صاحب حوصلہ رکھا کریں, کل ہی تو آپ ماشاءاللہ 1 گھنٹہ بولیں. تھینک یو جناب چیئرمین. سر پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی شارٹ نوٹس پہ کاش حکومت اجلاس فلسطین کے مسئلے پر طلب کرتا. اتنا بڑا ظلم چیئرمین, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ریکوزیشن پہ ہی وہ اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جاتا ہے, اور دوسری جانب جو ہیں لوگ پتہ نہیں ہے خطاب جذبات میں آ کر فلسطین کے حوالے سے, مسلم امہ کے حوالے سے جو جذباتی باتیں کرتے ہیں وہ کم از کم ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. دوسری سر بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ قانون کی باریکیوں کو ہمارے یہاں پر موجود قانون دان رفقہ ہی بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. میں تو تاریخ اور سیاست طالب علم ہوں, ایک سیاسی کارکن ہوں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, پہلے تو یہ کہ یہ لفظ نیب جو ہے یہ سر بہت بدبودار لفظ ہے. اگر ہم اپنی سیاسی تاریخ کو ذرا لے کے چلے جائیں, کوئی مانے یا نہ مانے چیئرمین, ہم مانے یا نہ مانے, نیب ہمیشہ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. جنرل مشرف نے کیا کیا, جس کا حوالہ ہمارے محترم ڈار صاحب نے دیا, اور پھر یہ گزشتہ 5.5 سال کے دوران یہ ایک دوسرے کے مخالفین وہ دبانے کے لیے استعمال ہوتا رہا, جس سے ہم بھی متاثر ہوئے سر. وہ ہمارے بڑے قائد میر حسن خان بزنجو, اللہ ان کے درجات بلند کرے, ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے, وہ بھی پنجاب کے مختلف اضلاع میں جھوٹ پر مبنی مقدمات کہ جی جائیدادیں بنائی ہیں, وہ پتہ نہیں ہے, وہ ایسے اضلاع میں جناب چیئرمین, ایسے شہروں میں جن کو شاید میر حسن خان نے دیکھا بھی نہیں تھا. اسی طرح ڈاکٹر مالک کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے. یہاں تک کہا گیا, مطلب یہ رپورٹ ہے سر ان کی جو FIR, کہ ڈاکٹر مالک صاحب نے دوسری شادی کر لی, جو اس نے کی نہیں ہے سر. مطلب سر یہ اس نیب کا کرتوت ہے. دیکھیں ہم نیب کو سر اس وقت مانیں گے, ہم سپریم کورٹ کو اس وقت مانیں گے جب یہ آئین شکن جج اور جنرل صاحبان کے ہاتھ پر ہتھکڑی ڈالیں. احتساب سب کا ہونا چاہیے. میں ذاتی طور پر جناب چیئرمین بے رحمانہ احتساب کے قائل ہوں, لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک رسم بورڈ ہونے چاہیے, یہ ٹارگیٹڈ نہیں ہونی چاہیے جو ہم کرتے رہے ہیں. سر آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ خوش آئند بات ہے کہ آخرکار الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا گیا, اور ہمیں امید ہے, توقع ہے کہ 11 تاریخ کو انتخابات ہوں گے. البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ہم سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں تو الیکشن شفاف ہونی چاہیے. اگر آنے والے انتخابات بھی 2018 کے انتخابات کی طرح متنازع ہوئے, داندلی زدہ ہوئے, تو جناب چیئرمین
ہمارے ساتھی گواہ ہوں کہ آپ کا ملک مزید سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہوگا. تھینک یو سر.